اب سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقا پکا وعدہ، بنی اسرائیل اولاد اسرائیل سے، لا نہ، تعبدون تم عبادت کرو گے، الا مگر اللہ کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احساناً احسان کرنا، وذی القربیٰ اور قرابت داروں کے یعنی قریبی رشتہ داروں کے، والیتامیٰ اور یتیموں، والمساکین اور مساکین کے ساتھ، اور قولوا بات کرو، للناس لوگوں سے، حسنا نیکی کی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دو زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے عہد سے، وعدے سے، الا سوائے قلیلاً تھوڑے، منکم تم میں سے، وامن اور انتم تم معرضون پھرنے والے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقا وعدہ پکا، کم تم سے، لا نہ، تسفکون بہاؤ گے، خون، کم اپنے یا آپس میں، ولا اور نہ، تخرجون نکالو گے تم، انفسکم نفسوں کو اپنے، یعنی ہم قوم کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، وامن اور انتم تم تشہدون شاہد ہو، گواہ ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا یعنی قتل و غارت نہ کرنا، اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا، تو تم نے وعدہ کر لیا، اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ ثم پھر انتم تم، ہؤلاء وہی ہو، ایسے لوگ ہو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وامن اور، تخرجون نکالتے ہو تم، فریقاً ایک گروہ کو، ایک گروہ کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون جتھے بندیاں باہم مل کر چڑھائی کرتے ہوئے، علیہم ان پر، بالاسم والعدوان 7 گناہ اور زیادتی کے، وامن اور ان اگر، یاتوا وہ آئیں، کم تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، وامن اور، یا حالانکہ، ہوا وہ، محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، کیا، فامن پس، تؤمنون ایمان لاتے ہو تم، ببعض الکتاب بے معنی پر، بعض ایک حصہ، الکتاب کتاب کے، وامن اور، تکفرون اور انکار کرتے ہو، ببعض بے معنی سے، بعض ایک حصہ، فما پس کیا، جزاء سزا ہے، من اس کی جو، یفعل کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر،
خزیون رسوائی فی الحیات دنیا فی منمی الحیات زندگی دنیا دنیا کی و یوم اور دن القیامت قیامت کے جو ردونا وہ پھیر دیے جائیں گے الی طرف اشد العذاب سخت ترین عذاب کے وما اور نہیں اللہ اور اللہ بغافل بے خبر اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو یا کر رہے ہو۔ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو۔ اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ کے جو ارد گرد کے یہودی قبائل نے اپنے ہمسایہ عرب قبیلوں اوس اور خزرج سے معاہدے کیے ہوئے تھے کہ جب آپ ایک دوسرے سے لڑو گے تو یہودی قبیلہ جس عرب قبیلے سے معاہدہ کیے ہوتا تھا جنگ میں ساتھ دیتے تھے۔ یعنی یہ عرب کے جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، کچھ جو ہیں یہودی وہ اوس سے معاہدہ کر لیتے تھے کہ آپ کے ساتھ جب جنگ ہوگی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور کچھ یہودی قبیلے جو ہیں وہ خزرج کے ساتھ معاہدہ کر لیتے تھے کہ آپ کے ساتھ اگر جنگ ہوئی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور عرب کے ان دونوں قبیلوں کے درمیان آئے دن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ شروع ہو جاتی تھی، قتل و غارت شروع ہو جاتی تھی اور مہینوں سالوں تک جلتی رہتی تھی۔ اور اسی طرح جو دونوں طرف سے یہودی قبیلے معاہدہ کرتے تھے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارتے تھے۔ اور یہودیوں کے لیے ایسا کرنا کتاب اللہ یعنی تورات کی خلاف ورزی تھی۔ لڑائی کے بعد جب ایک یہودی قبیلے کے بندے دوسرے یہودی قبیلے کے ہاتھ آتے تو جیتنے والا جو قبیلہ ہارنے والے قبیلے کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے۔ اس فدیے کو کتاب اللہ کی روح سے جائز بتاتے یہودی لوگ، یعنی ہم جو اگر فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں تو وہ اس کو جائز بتاتے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ تم کتاب اللہ کے ایک حصے پر یعنی تورات کے ایک حصے پر تم ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ یعنی فدیہ دے کر قیدی چھڑانا کتاب اللہ کا حکم سمجھتے ہو، مگر اس حکم کو تم ٹھکرا دیتے ہو کہ آپس میں جنگ ہی نہ کرو، کہ خود لڑائی ہی نہ کرو، ایک دوسرے کی گردنیں ہی نہ مارو۔ اولئک یہی ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے اشتروا خرید لی الحیات زندگی الدنیا دنیا کی بالآخرت بے معنی ساتھ یا بدلے آخرت کے، فلا پس نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا اور نہ ہم ان کی ینصرون مدد کی جائے گی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو میرا انداز بیاں پسند آئے تو میرا یوٹیوب میں چینل
فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو جلد مل سکے۔